کراچی بار ایسوسیشن کا الیکشن کب ہونے والا ہے اور اس بار تو ملتوی نہیں ہوگا؟ چیف جسٹس جو ہے وہ ہمیں الیکشن کمیشن دے دیں گے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ اسی منتھ کے اندر الیکشن کرا دیں۔ بھی آپ پر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ بھئی سندھ بار کونسل میں ووٹ لیا گیا، یہ بات کہہ کر کے صوبوں کی تقسیم ہوگی وغیرہ، اور جب پاکستان بار کونسل کا الیکشن آیا تو ایسے بندے کو ووٹ دیا گیا جو اس بات کا حامی ہے کہ صوبے بننے چاہیے۔ کسی ایک جگہ بھی اسٹیٹمنٹ دکھا دیں۔ جی، ساتھ ساتھ ایک اور الزام جو بہت زیادہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ بھئی جو قبضہ خوری ہے اور اس طرح کی ایلیگل چیزوں میں وکلاء ملوث ہو رہے ہیں، ایف آئی آر کروانے سے ہی وہ کما رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں صدر صاحب کی طرف سے سپورٹ کی جا رہی ہے۔ ایسا جس کی پراپرٹی پہ کسی نے وکیل نے قبضہ کیا وہ باہر میں آ جائے۔ عامر بھائی، ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، آپ پر حملہ ہوا پچھلے سال 2025 میں، کیا وہ جو کلپریٹس ہیں وہ پکڑے گئے؟ نہ پولیس میں غنیمت ہے نہ کسی اور ادارے میں ہے۔ صحیح ہے، وہ ہمارے ملک کا جو ادارہ ہے وہ بری زماں ہے، ان کا جس کو جب دل چاہتا ہے پکڑ لیتے ہیں، جب دل چاہتا ہے بند کر دیتے ہیں، جس کو دل چاہتا ہے مارتے ہیں۔ 26ویں امینڈمنٹ پر عامر بھائی کھڑے ہو گئے، اسٹانس ان کا کلیئر ہے، ان کی کابینہ کھڑی ہوئی۔ اسی طرح پھر پیکا ہو یا پھر اس طرح کے جو بھی مسائل ہیں ان پر بالکل کراچی بار ایسوسیشن کی جو کابینہ ہے وہ اپنے اسٹانس میں کلیئر ہے، لیکن وہ وکیلوں میں ایک سوچ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ بار کے اندر کون سے کام ہو گئے ہیں، تو ہماری آڈینس کو ضرور بتائیں کہ وہ کبھی آپ کو اچھا کام بتائیں گے نہیں، اس کے ان کو پیسے نہیں ملتے اور میں نے دینے نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے کسی کو پیسے تو دینے نہیں کہ وہ ایسی جیسے بتائیں، تو اس بات سے مجھے یاد آیا کہ آپ الیکشن میں بھی خرچہ کم کرنے کے قائل ہیں۔ بہت سارے لوگ بہت زیادہ خرچہ کرتے ہیں، تو یہ اس وجہ سے جیسے آپ نے بتایا کہ ماسٹرز کی ڈگری اٹھانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یا پھر اس وجہ سے کہ کل کوئی مڈل کلاس وکیل بھی الیکشن لڑنا چاہے تو آپ سے سیکھ کر؟ جب میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا اس وقت پیسے نہیں تھے۔ ایسا ہی ہے۔ اطہر عباس سولنگی صاحب، ڈیئرنگ فرینڈ، ویری سنسیئر فرینڈ، سرفراز مہترو صاحب۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں شہباز ابراہیم پوڈ کاسٹ، اور میرے ساتھ موجود ہیں آج اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت جو سندھ کی جان ہے، وکلا کی پہچان ہے، یعنی میری مراد جناب عامر نواز بڑیت صاحب۔ سر بہت شکریہ، آپ نے وقت بھی دیا، اور سب سے پہلے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اور ویلکم شہباز۔ سب سے پہلے تو عامر بھائی، اب آج کل جو بھی آپ سے ملے گا سب سے پہلا سوال جو ان کے ذہن میں ہے وہ یہی ہے کہ کراچی بار ایسوسیشن کا الیکشن کب ہونے والا ہے اور اس بار تو ملتوی نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ امید ہے کہ 15 جنوری کو یا 14 جنوری کو چیف جسٹس جو ہے وہ ہمیں الیکشن کمیشن دے دیں گے، تو جو زیادہ قوی چانسز آپ کہہ سکتے ہیں وہ 24 جنوری کو ہے، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ اسی منتھ کے اندر الیکشن کرا دیں۔ عامر بھائی، جیسے ہی آپ نے سندھ بار کونسل کا الیکشن جیتا، اس کے بعد ظاہر ہے عوام کی جو امید ہے وہ اور زیادہ آپ سے بڑھ گئی ہے، اور سندھ کی عوام کو آپ جانتے ہیں جتنا پیار آپ سے وہ لوگ کرتے ہیں تو پھر امیدیں بھی اسی طرح بڑھتی جا رہی ہیں۔ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ 26ویں ترمیم پر، 27ویں ترمیم پر، یا کارونجر کے جو پہاڑ ہیں جو بکنے والے تھے، ان سب چیزوں پر کیا یعنی کہ پیش رفت ہے اور ان پر کیا تحریک چلانے کا ارادہ ہے؟ دیکھیے، 26ویں امینڈمنٹ ہو یا 27ویں امینڈمنٹ ہو، ڈے ون سے میں اس بات پہ کلیئر ہوں کہ یہ جو امینڈمنٹس ہیں یہ کسی طور پہ بھی قانونی یا لیگل امینڈمنٹس نہیں ہے، یہ انلیگل امینڈمنٹس ہیں، اور انہوں نے آئین کا سارا ڈھانچہ جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے آئین کا قتل کر دیا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کو ایک مقبرے کی حیثیت دے دی ہے۔ اب ہماری سپریم کورٹ کا اسٹیٹس بھی ختم ہو چکا ہوا ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں، ہمارے کنونشنز بھی ہوئے، پھر ہمارے الیکشنز کی وجہ سے ہم نے تھوڑا سا پوز کیا ہے، تاکہ ایک امپریشن یہ بھی چاہتا تھا کہ شاید ہم اپنے الیکشن کی وجہ سے شاید کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ 27ویں امینڈمنٹ آئی اسی ٹائم تھی، جس ٹائم آئی تھی اسی ٹائم ہی ہم نے اس پہ جو ہے اپنا لائن آف ایکشن دینا تھا، یا اسی ٹائم پہ ہی ہم نے اس پہ اپنا ری ایکشن دینا تھا۔ سیکنڈ تھنگ، جہاں تک ہے کارونجر پر، اس پہ گورنمنٹ نے کمٹ کیا تھا کہ وہ جو بھی کارونجر سے ریلیونسی پہ داخل ہے اس کو وہ واپس لیں گے، تو امید ہے کہ گورنمنٹ اپنی کمٹمنٹ آن کرے گی، اس سی پی کو واپس لے گی۔ ابھی کیونکہ 27ویں امینڈمنٹ کی بات ہوئی ہے تو مجھے یاد آیا کہ بہت سارے آپ کے مخالفین یہ نظریہ یا یہ سوچ لوگوں کے ذہنوں میں کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ نے ہی صرف بات کی ہے کہ صوبے کے تین
ٹکڑے بننے والے ہیں اور مہران، سندھ، انڈس اس طرح کے کچھ نام دے کر اور 3 ٹکڑوں میں سندھ کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ پہلے مختلف جگہوں پہ بلکہ کچھ کانفرنس پارٹیز نے بھی اس کو کنڈیم کیا تھا، اور مختلف ٹی وی چینلز پہ اینکرز نے بھی اس پہ اپنے تجزیہ نگاروں نے بھی اپنے تجزیے دیے۔ جب ہم ان کو سنا کانفرنس پارٹیز کی کچھ جو ہے ہم نے وہ دیکھی ریزولیشنز ہیں جو بھی ہے اس سے ریلیونٹ ان کی ریزرویشن، تو سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے ایک بات کی اور لوگوں سے ڈسکس کیا کہ بھئی جو اپ کمنگ تھریٹس ہیں، جو چیلنجز ٹو دی بار ہیں، ان میں ایک بہت ہی اہم جو چیلنج آئے گا وہ یہ آئے گا کہ جو صوبوں کی تقسیم ہے۔ تو اس میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ گوگل پہ سرچ کر لیں، میری اسٹیٹمنٹ کی ڈیٹ دیکھ لیں اور گوگل پہ سرچ کر لیں، گوگل پہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب ہمارے مخالفین کا کیا ہے کہ بیسیکلی ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، کارگزاری کوئی ہے نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی کو میرٹ پہ نہیں ہرا سک رہے ہو تو پھر لوگوں کے دلوں میں اس میں نفرت ڈال دو اس کے لیے۔ تو اب ان کی کوشش یہ کہ کسی طرح لوگوں کے دلوں میں میرے لیے نفرت ڈالیں، کوئی نیگیٹو سوچ ڈالیں تاکہ لوگوں کو جو ہے اس سارے جو ایشو ہے اس میں لوگ ہم سے بد ذہن ہو۔ لیکن میں آج بھی کلیئر ہوں، میں آپ سے بھی ابھی کہتا ہوں آپ اپنے ابھی موبائل نکالیں، اپنے موبائل پہ آپ ڈالیں کہ یہ لکھ لیں کہ بھئی پروونسز آپ لکھتے ہیں، نیو پروونسز کر کے لکھیں گے تو آپ کو اسٹیٹمنٹس آنا نظر آ جائے گی۔ دونوں پروونسز میں بہت سارے لوگوں کی مجھ سے پہلے کی تجزیہ نگاروں کی مجھ سے پہلے کی اسٹیٹمنٹس ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ ایسا ہی ہے، ہر باشعور انسان یہ چیک کرنے کا یعنی کہ ایکسل بھی رکھتا ہے، اور جب چیک کرتا ہے تو اسے بہت سارے ایسے پروگرامز ملتے ہیں، ہماری نیشنل میڈیا پر ملتے ہیں جہاں پر بات چیت کی گئی اور ایسی چیزوں کو عام بنانے کی کوشش بھی کی گئی، اور بالکل آپ کا اسٹانس اس پر بالکل کلیئر بھی ہے کہ ہم اگر اس کو چیک کریں گے، ریسرچ کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ پہلے سے یہ چیزیں پتہ چل جائے گا۔ اب وہ میں دیکھ رہا تھا ایک جگہ ایک اینکر نے سیم کوشچن کیا، تو وہ کچھ جو مخالفین ہیں بیسیکلی وہ کچھ پیڈ بھی ہیں نا، تو انہوں نے اپنا رزق حلال کرنا ہوتا ہے بھلے جھوٹ لکھ کے، تو جھوٹ لکھنے سے تو رزق حلال نہیں ہوتا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے یہ جھوٹ کہہ رہے بھئی آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، باشعور لوگ ہیں، آپ اپنا نیٹ پہ سرچ کر لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، جب اگر نیٹ پہ ایسا کچھ نہیں آتا ہے یا میرے پاس آ جائے، میں آپ کو بھی نیٹ پہ سرچ کر کے دے دیتا ہوں۔ تو تھوڑا ایک تو وہ کہتے ہیں نا، وہ کس نے کہا تھا کہ پڑھے لکھے نہیں اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے، تو یہ وہ والی کہانی ہے کہ ان کی یہ کوشش بھی نہیں کرتے، بس انہوں نے بولنا ہے کچھ نہ کچھ تاکہ سامنے والا ان کو پیسے دیتا دے یہ اس لکھنے کے۔ سر یہ تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب نے کہا تھا، میں یاد اس لیے دلا رہا ہوں ورنہ لوگ کہیں گے عامر بھائی بھی نام نہیں لے رہے عمران خان صاحب کا۔ نہیں، خان صاحب نے کہا تو عمران خان صاحب نے کہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور عامر بھائی ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ بھی آپ پر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ بھئی سندھ بار کونسل میں ووٹ لیا گیا، یہ بات کہہ کر کے صوبوں کی تقسیم ہوگی وغیرہ، اور جب پاکستان بار کونسل کا الیکشن آیا تو ایسے بندے کو ووٹ دیا گیا جو اس بات کا حامی ہے کہ صوبے بننے چاہیے۔ دیکھیں جبار بھائی کی کسی ایک جگہ بھی اسٹیٹمنٹ دکھا دیں آپ، جی ایک چیز انہوں نے کہیں بھی ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی۔ سیکنڈ تھنگ، پاکستان بار کونسل اور سندھ بار کونسل کے الیکشن میں ایک ڈیفرنس ہے۔ پاکستان بار کونسل میں جو رولنگ اس ٹائم پہ گروپ ہے وہ ٹوٹل وہاں پہ میرا خیال ہے 23 سیٹیں تھیں، 23 میں سے 16 سیٹیں جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ گروپ کے پاس ہے۔ صحیح، تو اب ہمارے لیے اس وقت پہ جو ہائی کورٹ بار کا الیکشن تھا وہ بڑا کروشل تھا، تو ہم نے ان سے بات کی کہ حسیب جمالی کے لیے ہمیں ووٹ دیں، تو انہوں نے ہم سے کہا کہ ان کیس اگر ہم انہیں ووٹ دیتے ہیں تو وہ حسیب جمالی کو ووٹ دیتے ہیں۔ تو ہم نے ان سے کمنٹ کیا صحیح ہے آپ، کیونکہ دیکھیں پاکستان بار میں تو ویسے بھی ہماری نہیں بن رہی تھی میجورٹی، لیکن نیچے جو حسیب بھائی کا الیکشن ہے وہ 75 ووٹ سے ہم جیتے تھے۔ 75 ووٹ کا مطلب ہے 40 ووٹ، تو اتنے تو ان دوستوں کے پاس ووٹ تھے نا۔ پھر سیکنڈ تھنگ، جب آپ دیکھیں گے کہیں پہ بھی جبار بھائی نے ابھی تک کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے، وہ ایک وکیل ہیں، سینئر وکیل ہیں، سابق جج بھی ہیں، صحیح ہے۔ جی اب ہاں، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جب آپ کسی پہ اعتراض کرنے لگو تو پہلے اپنے آپ کو کلیئر کریں، تو یہ سب اپنے ووٹ کیوں نہیں دکھا رہے ایسا کہ ہی انہوں نے کس کو ووٹ کیا ہے؟ بھئی میں نے لوگوں کے سامنے اپنا ووٹ دیا بھی، رکھا بھی، اور خود کو احتساب کے عمل کے لیے شو بھی کیا، ایسا ہی ہے۔ صحیح ہے۔
اور اس پہ جو بھی دوستوں کے اگر کچھ ریزرویشن بھی تھے، ان کو لگتا ہے کہ اب میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم اس کو ان فیوچر کریکٹ کریں گے۔ باقی جو ان سے ہے جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے تو وہ صرف ایک ایلیگیشن ہے، تو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اور وہ ایلیگیشن بھی تب ہو کہ بھائی ٹوٹل یہاں پہ کراچی میں 16 سیٹیں سندھ بار کونسل کی، میرے علاوہ کسی ایک بندے نے بھی آپ کو اپنا ووٹ شو کیا پاکستان بار کونسل کا؟ 15 لوگوں نے، چلو انٹیریئر کے چھوڑ دو، وہ 15 لوگ پہلے اپنا تو ووٹ دکھائیں۔ ایسا ہی ہے۔ ان کو پتہ ہے وہ جب دکھائیں گے تو انہوں نے بھی جبار کو دیا ہوا ہوگا ووٹ، اتنا تو ہمیں بھی پتہ ہے نا، دکھائیں نا ووٹ، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو وہ بھی جبار بھائی کو ووٹ دے کے بیٹھے ہوئے، پھر کیسے تنقید کریں گے؟ وہ پرو گورنمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے سارے لوگوں کو دے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ ایک اور الزام جو بہت زیادہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ بھئی جو قبضہ خوری ہے اور اس طرح کی ایلیگل چیزوں میں وکلاء ملوث ہو رہے ہیں، ایف آئی آر کروانے سے ہی وہ کما رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں صدر صاحب کی طرف سے سپورٹ کی جا رہی ہیں۔ شہباز، میں نے مسلسل کہا نا، آج بھی کسی کا میں کمنٹ دیکھ رہا تھا، ایک پوسٹ پہ ایک دوست نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ آپ صرف الزامات لگا رہے ہو، ثبوت نہیں لا رہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کی نظر میں ایک بھی بندہ ایسا جس کی پراپرٹی پہ کسی نے وکیل نے قبضہ کیا وہ باہر میں آ جائے۔ ابھی تک 1.5 مہینے میں کوئی بھی بندہ نہیں آیا ہے، صحیح ہے۔ وہ وکیل جو ہمارے مخالف ہیں وہ بھی نہیں لا سکیں کسی کو۔ میں کہتا ہوں ایک بندہ لاؤ، وہ آئے، لائف چلاؤں گا پروسیڈنگ، ڈھکی چھپی بھی نہیں، لائف پروسیڈنگ چلاؤں گا۔ وہ بندہ آئے، اپنے ٹائٹل ڈاکومنٹس لے کے آئے، بتائے کہ یہ میرا ٹائٹل ڈاکومنٹ ہے، یہ میری حیثیت ہے، اور اس کے بعد یہ وکیل صاحب ہے، اس نے قبضہ کیا۔ لائیو ہم پروسیڈنگ چلائیں گے، اور اگر وکیل غلط ہوگا اس کے خلاف کارروائی کریں گے، اور اگر اس نے غلط ایلیگیشن لگایا ہوا، وہ اپنی پراپرٹی کی جو ہے ملکیت نہ پروف کر سکا اور صرف وکیل کے خلاف ایلیگیشن پہ آئے، تو پھر ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ لیکن آئے تو صحیح، بالکل اتنے عرصے میں میری نظر میں تو کوئی نہیں آیا، میں بول بول کے تھک گیا ہوں۔ تو اب کیا ہے کہ انہوں نے ڈیمیج کرنا ہے، کہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم بول دیں، وہ خود ٹاؤٹ ہیں، وہ خود گورنمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں، وہ اپنی مرضی سے کھانا نہیں کھا سکتے، وہ اپنی مرضی سے اپنے گھر میں نہیں بیٹھ سکتے، وہ ہمیں کیا باتیں بولیں گے؟ وہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے ہماری کریکٹر اسیسینیشن، بھائی کریکٹر اسیسینیشن آپ کرنا چاہتے ہیں کریں، لیڈر پبلک پراپرٹی ہوتا ہے، لیکن کچھ ایویڈنس بھی تو لائیں۔ خالی یہ پیڈ لوگ، وہ لوگ جن کی اپنی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ رسک اپنی محنت سے کما سکیں، 2 نمبر پوسٹیں لگا کے رسک کمانے والے، یہ کیا کریں گے؟ جن کا قلم ہی بکھاؤ ہو، جن کے قلم میں انصاف نہیں ہو۔ ایسا ہی ہے۔ عامر بھائی، ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، آپ پر حملہ ہوا پچھلے سال 2025 میں، کیا وہ جو کلپریٹس ہیں وہ پکڑے گئے؟ شہباز، جنہوں نے حملہ کیا ان کو پکڑنے میں نہ پولیس میں اتنی ہمت ہے نہ کسی اور ادارے میں ہے، صحیح ہے۔ وہ ہمارے ملک کا جو ادارہ ہے وہ بری زماں ہے، ان کا جس کو جب دل چاہتا ہے پکڑ لیتے ہیں، جب دل چاہتا ہے بند کر دیتے ہیں، جس کو دل چاہتا ہے مارتے ہیں، جس کو دل چاہتا ہے خوش کرتے ہیں۔ تو اس لیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہماری پولیس میں اتنا دم ہے کہ وہ ان کو پکڑ سکیں، صحیح ہے۔ تو وہ جو کیس ہے اس لیے اس کو فالو اپ کرنا بھی فضول ہے میرے خیال سے۔ ایسا ہی ہے عامر بھائی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، جس طرح پچھلے سال 2025 میں کراچی بار ایسوسی ایشن کو فنڈ تک نہیں ملا گورنمنٹ کی طرف سے، شاید میں صحیح کہہ رہا ہوں، تو اس میں آئندہ کے لیے ہمارے پاس کیا لائے عمل ہے؟ اگر ہم اسی طرح گورنمنٹ کی ہر پالیسی کو یعنی کہ اپوز ہی کرتے آئیں گے تو ظاہر ہے گورنمنٹ آگے بھی ہمیں کوئی فنڈ نہیں دے گی، تو کس طرح یہ نظام ہم نے چلانا ہے؟ کوئی لائے عمل؟ ہمیں فنڈ کے پی کے گورنمنٹ دے رہی تھی، ہم نے ان کو منع کر دیا۔ اگر خالی فنڈز ہی لینا ہے، جی صحیح ہے، تو ہم نے ان کو منع کر دیا۔ ہم نے کہا کہ نہیں، ہم سندھ میں کہتے ہیں کہ سندھ کے وسائل سندھ کے لوگوں میں استعمال ہو، تو کے پی کے کی گورنمنٹ کو بھی کے پی کے وسائل کے پی کے کی گورنمنٹ میں ہی استعمال کرنا چاہیے، لوگوں میں ہی استعمال کرنا چاہیے۔ باقی رہا، دیکھو اب کوئی بولے گا بار بیچ کے، آپ اپنے اصولوں کو بیچ کے اور فنڈز لے لو، یا کمپرومائز بار بنا دو، یا غلام بار بنا دو، ایسی بار جو کسی کے کہنے پہ ناچے، یا کسی کے کہنے پہ جو ہے صرف ریئیکٹ کرے، تو ایسی بار پھر بار ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے، پھر آپ جا کے اس کی نوکری کر لو۔
آپ کیوں بار کے صدر بن رہے ہو، آپ کیوں بار کے؟ اور وہ بار کے لیے وہ پیسہ بھی کسی کام کا نہیں ہے. اگر لاسٹ ایئر ہائی کورٹ نے فنڈ لیے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ پیسوں سے کچھ فائدہ ہوا وکلا کو؟ ایشوز امپورٹنٹ تھے. ایسا ہی. دیکھیں انفراسٹرکچر بعد میں آتا ہے، پہلے رولز ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں، پہلے جو قومیں ہوتی ہیں وہ خود کو سویلائزڈ کرتی ہیں، اس کے بعد انفراسٹرکچر ہوتا ہے. آپ کیا بے شک جتنا اچھے سے اچھا انفراسٹرکچر ہو، لیکن اگر آپ سویلائز نہیں ہیں، آپ کی رولز پالیسیز واضح نہیں ہیں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور سر جیسے کہ آپ نے ہائی کورٹ کے الیکشن میں سر آصف جمالی صاحب کو فل سپورٹ کیا اور اوپن سپورٹ کی، تو اس حوالے سے کچھ اس الیکشن کے حوالے سے ہمیں بتانا چاہیں، ہماری آڈینس کو بتانا چاہیں. بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا، ایک بہت ہیلدی کمپٹیشن تھا، اور ظاہر ہے تھرو آؤٹ سندھ میں ورک کرنا پڑا. تو جو محبت، جو پیار شہباز وکلا نے دیا، رات کو 1-1 بجے تک بھی بارز، دیہات کی بارز جو ہے وہ ایکٹیو تھی. آپ سمجھیں کن کوٹ میں ہم نے رات کو 11 بجے پروگرام کیا. صحیح ہے. اسی طریقے سے ہم اس سائڈ آئے تو ٹھری کی سائڈ پہ، وہاں پہ رات کو 1-1 بجے تک ہم نے فیض گنج بار میں رات کو 1 بجے پروگرام کیا. ایسا ہی ہے. لوگ بیٹھے تھے، وکیل بیٹھے ہوئے تھے، ہمارا ویٹ کر رہے تھے، ہمیں ویلکم کر رہے تھے، ہمیں پیار کر رہے تھے. تو بڑی محبت کمائی، بڑا سیکھنے کو ملا. تو وہ زبردست الیکشن تھا. سندھ بار کونسل میں جو کابینہ کے لیے الیکشن آج ہی ہوا ہے، اور ظاہر ہے جب تک ہمارا پوڈ کاسٹ لگے گا تو 3-4 دن گزر چکے ہوں گے. اس الیکشن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اس میں 2 قسم کے گروپس تھے. ایک وہ گروپ جو ہمارے دوست ساتھ چل رہے ہیں، ہم دوست ساتھ چل رہے ہیں، وہ سندھ دوست گروپ کی بات کرتا ہے یا انڈیپینڈنس آف بار کی بات کرتا ہے. ایک وہ ہے جو پرو گورنمنٹ گروپ ہے. اب وہ آپ والی بات جو ابھی آپ نے کہی کہ گورنمنٹ کے پاس لالچ دینے کو بہت کچھ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے پھر اس حساب سے پھر کہیں نہ کہیں وہ لوگوں کو زگزیگ کر دیتے ہیں یا کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. تو وہ جو انڈیپینڈنس آف بار ہوتی ہے وہ کمپرومائزڈ ہو جاتی ہے. وہ پھر ایک گورنمنٹ کی آپ سمجھیں بی ٹیم کے طور پہ کام کرنے لگ جاتی ہے. لیکن اس بار ہم لوگ تقریباً 12 لوگ ہیں، اور بائی لاز کے مطابق جو 12 لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہے ایک اجلاس کو بھی بلا سکتے ہیں، اجلاس چلا بھی سکتے ہیں، اور ریزولیشن بھی پاس کر سکتے ہیں. تو ہمارے 12 لوگوں کا ایک پیج میں ہونا جو ہے یہ ایک بڑا جو ہے خوشائندہ چیز ہے. اور ہم اس کو جو بھی دوست ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ وہ پوزیٹیو کام کریں گے. لیکن جہاں ہمیں لگے گا کہ ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہے تو ہم استعداد میں ہیں کہ ہم اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے عامر بھائی. لیکن ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ چلیں 26ویں امینڈمنٹ پر عامر بھائی کھڑے ہو گئے، اسٹانس ان کا کلیئر ہے، ان کی کابینہ کھڑی ہوئی. اسی طرح پھر پیکا ہو یا پھر اس طرح کے جو بھی مسائل ہیں ان پر بالکل کراچی بار ایسوسیشن کی جو کابینہ ہے وہ اپنے اسٹانس میں کلیئر ہے. لیکن وہ وکیلوں میں ایک سوچ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ بار کے اندر کون سے کام ہوئے ہیں. تو ہماری آڈینس کو ضرور بتائیں کہ اس سال 2025 پہ اسپیشلی کون سے ایسے کام ہوئے ہیں جو وکلا کے لیے ہوئے. لیکن وہ کبھی آپ کو اچھا کام بتائیں گے نہیں، اس کے ان کو پیسے نہیں ملتے اور میں نے دینے نہیں ہے. ایسے اس لیے انہوں نے برے ہی کام بتانے. دیکھیں بار کے اندر کے کام میں سب سے پہلے آپ رحمان بابا ہال دیکھیں، اس کی رینوویشن کرائی. صحیح ہے. اس کے بعد آپ اوپر نیو لیڈیز بار دیکھیں، اس کی رینوویشن کرائی. صحیح. کیفیٹیریا یہ اس سال کا بتا رہا ہوں، پچھلے سال کے تو الگ ہے. سٹی کورٹ میں کراچی بار کا جو عباسی شہید کیفیٹیریا ہے وہ پورا رینوویٹ کرایا. پہلے لوگ اس میں بیٹھتے نہیں تھے، اب اس کا ماحول آپ نے دیکھا ہوگا اچھا ہوا، اس کو بہتر کرایا. کنسلٹنسی روم جو ہے وہ بہتر کرا دیا ہے. نادرہ آفس جو ہے وہ بنا دیا ہے. بار کے کوئی فنڈ اس میں زیادہ نہیں ہوئے. جم کی نئی مشینیں لے آئے ہوئے. انٹرنیٹ کا کام چل رہا ہے بہت جلد. 4G یا 5G نیٹ ورک جو ہے فری آف کاسٹ انشاءاللہ سب کو ملے گا. اس میں 4 پول لگا رہے ہیں، وہ تقریباً 4 کروڑ یا 5 کروڑ تک کی کاسٹ آ رہی ہے. بار کا 1 روپیہ خرچ نہیں ہو رہا ہے. اسی طریقے سے 30 سال سے سیوریج لائن کا ایشو چل رہا تھا، اس کو ہم نے حل کر دیا ہے، نئی لائنز ڈال دی ہے، مسئلہ حل کیا ہے. بیچ میں کسی نے بوریاں بھی پھینکی ہوئی تھی، بوریاں بھی نکالی ہیں صرف لوگوں کو کچرا دکھانے کے لیے. پھر شورٹی کا مسئلہ چل رہا تھا،
چھوٹی کا مسئلہ حل کر دیا ہے. وہ پہلے سیونگ سرٹیفکیٹس ہوتے تھے, اب آپ کورٹ سے ہی چالان لیتے ہیں, لے جا کے جمع کرا دیتے ہیں. پھر پانی کا مسئلہ تھا, اب ہم نے واٹر ڈسپینسرز لگا دیے ہیں, واٹر ڈسپینسرز کرتے ہیں. پھر جو ہے جورسڈکشن کا ایشو چل رہا تھا, ویریفیکیشن کا, چیف صاحب سے بات کی تو اب جب کیس داخل کرتے ہیں تو جورسڈکشن ویریفیکیشن کی ضرورت ہے, سچ نہیں پڑتی ہے. پھر اس طریقے سے اب چلتے رہیں گے تو نمبر آف ورک ہیں جو ہم نے کیے ہوئے اسی سال کے یہ سارے کام ہیں جو میں بتا رہا ہوں, پچھلے سال کے نہیں ہیں. تو اچھے خاصے کام کر دیے, انشاءاللہ آگے چل کے اور بھی کریں گے. تو یہ سب چیزیں کہ چونکہ ان کو پیسے نہیں ملتے اس لیے وہ آپ لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے کسی کو پیسے تو دینے نہیں کہ وہ ایسی چیزیں بتائیں, تو اس بات سے مجھے یاد آیا کہ آپ الیکشن میں بھی خرچہ کم کرنے کے قائل ہیں. بہت سارے لوگ بہت زیادہ خرچہ کرتے ہیں, تو یہ اس وجہ سے جیسے آپ نے بتایا کہ ماسٹرز کی ڈگری اٹھانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں, یا پھر اس وجہ سے کہ کل کوئی مڈل کلاس وکیل بھی الیکشن لڑنا چاہے تو آپ سے سیکھ کر وہ الیکشن دیکھیں لڑتا ہے. وہ اس انٹرویو میں انہوں نے بالکل چھوٹا سا جملہ لے لیا. لے لیا, انہوں نے پورا نہیں بتایا کہ میں نے کس وقت کا کہا ہے. جب میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا اس وقت پیسے نہیں تھے, ایسا ہی ہے. تو میں پے نہیں کر سکا تھا. لیکن بعد میں جب میرے پاس پیسے آئے تو میں یونیورسٹی میں گیا تو انہوں نے انٹرسٹ لگایا ہوا تھا. ہم ایوننگ شفٹ میں تھے, ماسٹرز کرمنالوجی میں کر رہا تھا, تو وہ سیمی گورنمنٹ ٹائپ ہوتا ہے. تو جب میں نے دیکھا میں نے کہا یار اتنا انٹرسٹ کیوں لگا دیا, انہوں نے تو پڑھائی کی, آپ کو تو فری آف کاسٹ ایجوکیشن دینی چاہیے, چلو پیسے لے رہے ہو تو جو فیس ہے وہ لو نا, انٹرسٹ کیوں لے رہے ہو. پھر اچھا نہیں لگا کہ ٹیچرز کے خلاف کیس کرتے ہیں. ہم نے کہا چلو آپ سنبھال کے رکھو ڈگری, آپ ہماری خیر ہے. یہ پوزیشن ہے. اور سیکنڈ چیز آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو آن اے لائٹر نوٹ تھا, لیکن اس کے ساتھ سوال یہ جڑا ہوا تھا کہ آپ خرچے جی جہاں تک کہ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ ایکسپینسز دا لیسٹ ہونی چاہیے, تاکہ ہمارا کوئی بھی دوست وکیل جو بھائی الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ اس وجہ سے ایک قدم پیچھے نہیں رہ جائے کہ میرے پاس پیسے نہیں, اگر پیسے ہوتے تو میں ضرور بہت الیکشن بہت ہم خود اس میں قائل نہیں اس چیز. بہت ہی زبردست. اور میں اس چیز کا اعتراف کرنا چاہوں گا کہ سندھ بار کونسل کا الیکشن تھا, جب میں ووٹ دینے گیا ساؤتھ ڈسٹرکٹ پر, تو بہت سارے جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے ظاہر کہا تھا کہ ہمیں ووٹ دینا ہے. جب ہم اندر گئے اور پکچرز سامنے آئیں تو آپ کی پکچرز پر یعنی آپ ووٹ نہ مانگے تب بھی دل کہتا ہے کہ یار اس بندے کو ووٹ جانا چاہیے وکیل کی طرف سے, کیونکہ آپ پورا سال کہیں بھی کسی بھی وکیل کا کوئی بھی مسئلہ ہو, اس کی خوشی ہو اس کا غم ہو, آپ جو کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے وکلا کے لیے سب کچھ کیا ہے. اور یہی ہم وکلا کے لیے اچھا ہے, جس طرح آپ ہر ایسے مسئلے پر اپنا کلیئر اسٹانس لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں, نظریاتی لوگ کسی چیز کو سپورٹ کر لیں. ساتھ ساتھ عامر بھائی یہ پوچھنا چاہوں گا, الیکشن آپ کا قریب ہے اور اگر آپ جیت جاتے ہیں تو کیا مینیفیسٹو ہے نیا, یعنی کہ کون سی ایسی چیزیں نیکسٹ ایئر آپ نے کرنی ہے کراچی بار ایسوسی ایشن کے اندر, اور کون سی ایسی تحریکیں ہیں جو آپ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ یہ تو چلانی ہے؟ دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ میں 2025 میں 24 میں پہلی بار صدر بنا, پھر 25 میں دوسری بار. تو جب میں بنا تو مجھے انفراسٹرکچر بہت ویک ملا. تو اب ہمیں سب سے پہلے تو ہم نے انفراسٹرکچر پہ بھی ورک کیا, جس میں نیو بار کی بھی رینوویشن, کچھ رینوویشنز ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں, کچھ پچھلے سال کی تھی جس میں آڈیٹوریم کی رینوویشن. اس سال ہم نے آڈیٹوریم میں 32 AC نئے لگائے ہیں تاکہ وہ لوگ جو بیٹھتے ہیں ان کے لیے, اور بھی بہت سارے میں نے آپ سے کہا کہ کام ہم نے کیے. AD بار روم کی رینوویشن کی, چیز روم کی رینوویشن کی, لیڈیز بار کی رینوویشن کی, کراچی بار کا دفتر بنایا. اسی طریقے سے یہ ساری رینوویشن کر کے RO پلاٹ وغیرہ جو بھی ہے تو ایک اچھا کام کر دیے. اب صرف 1-2 جگہ رہ گئی ہیں جن کا تھوڑا بہت کام رہ گیا. ایک تو وہ جو اولڈ کراچی بار کے اندر کینٹین ہے اس کی رینوویشن رہتی ہے, اور میرے خیال سے باقی سب چیزیں سیٹ ہیں. تھوڑا بہت یہ بھی کسی چیز کا کام ہوگا. پھر ایکسٹیریئر یہ انفراسٹرکچر ہے جس میں صفائی وغیرہ کا, یہ دوسری چیزیں تھوڑی بہت ہے تو وہ اس لحاظ سے کریں گے. پھر اس کے علاوہ جو ان سے ہے نادرا آفس, موسٹ پروبیبلی میرا خیال ہے اسی منتھ 2-4 دن میں بھی آ جائے, صحیح ہے. نادرا آفس کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو پھر ہمارا SMA کاؤنٹر والا رہ جائے گا, تو SMA کاؤنٹر پہ کام کریں گے. پھر جو ان سے ہے سوسائٹی کے لیے یہ 200 ایکڑ زمین ہے, اس پہ تھوڑا مزید کام کریں گے, کوشش کریں گے کہ وہ زمین ہمیں ملے. اس کے علاوہ
وکلا کے لیے جو لوئرس پروٹیکشن ایکٹ پاس ہوا تھا تو اس میں ایک تو تھا کہ بھئی جب بھی کسی وکیل پہ کوئی اٹیک ہوتا ہے تو وہ ایک سیکشن لگے گی. اس کے علاوہ بھی میڈیکل فیسلٹی سے ریلیونٹ تھی کہ بھئی وکیل اور وکیل کی فیملی کو گریڈ 17 اور گریڈ 18 کی فیسلٹی دینی چاہیے. جی تو وہ سی پی فائل کی بھی ہے, وہ کوشش کریں گے اس سال وہ بھی ڈیسائیڈ ہو جائے. پھر ہاسپٹل کے لیے یہ ہیلتھ ایشو ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایک ہاسپٹل کا بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہو. اس سال ہم نے جون سا ہے کتیانہ میمن کی فیسلٹی لی وکلا کے لیے جو کراچی بار ایسوسی ایشن کے ہے. وہ پہلے ہائی کورٹ بار کے لیے تھی, کراچی بار کے لیے لی تھی, تو کراچی بار ایسوسی ایشن کے وکلا کے لیے لی. اس کے علاوہ ہاسپٹل کا ہم کوشش کریں گے, اندو یہ ڈیفیکلٹ چیز ہے بٹ اسٹل وی کین مینیج اٹ. رول آف لا پہ جو ہم نے اپنے اسٹیپ اٹھائے ہوئے 26ویں 27ویں امینڈمنٹ سے ریلیونٹ, اس پہ ہم اپنا ورک کریں گے. کون ایشوز پہ جہاں ہماری ضرورت ہوگی اس کو کریں گے. ینگسٹرز کے لیے ریٹینرشپ کا ایشو چل رہا ہے, میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں. پہلے بھی کی تھی, پچھلے سال بھی 1-2 اٹیمپٹ کی تھی, تو مجھے امید ہے کہ کہیں نہ کہیں کامیابی ہوگی, ہم اپنے ینگسٹرز کے لیے ریٹینرشپ کر سکیں گے انشاءاللہ. عامر بھائی ایک پرسنل سوال ہے, سوتے کب ہیں آپ؟ رات 4 بجے ہماری بات چل رہی تھی, آپ کہہ رہے تھے کل انشاءاللہ پوڈ کاسٹ ہو گیا, آپ نے مجھے ٹائم دیا, اور صبح جیسے ہی میں نے فیس بک کھولا آپ الیکشن کے لیے نکلے ہوئے تھے. میں سوچ رہا تھا عامر بھائی سوتے کب ہیں؟ نیند کم ہے, 3-4 گھنٹے نیند ہے, لیکن اب ظاہر چیزیں لے کے چلنی ہوتی. ایسا ہی ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہوں گا عامر بھائی, جس طرح آپ نے وکلا کی صلح تو کروا لی ہے رجب بٹ والے معاملے پر, لیکن اس طرح کے واقعات پر آپ ایز اے پریزیڈنٹ کراچی بار ایسوسی ایشن کہاں کھڑے ہیں, کیا اسٹانس ہے آپ کا؟ کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ وکلا کو سمجھتا ہے کہ کورٹس ہمارا گھر ہے. جو بھی بندہ کورٹ میں آ رہا ہے وہ ہمارا مہمان ہے, اور گھر آئے ہوئے مہمان اگر کبھی زیادتی کر بھی دے تو اس کو اگنور کرنا چاہیے, تاکہ ری ایکشن میں اس کو مار پیٹ کرنا شروع کر دینی چاہیے. تو میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے مہمان وہ کوئی بھی ہو, کراچی سے ہو, انٹیریئر سے ہو, باہر سے ہو, کسی بھی جگہ سے ہو, تو اپنے مہمان کی رسپیکٹ کریں. ساتھ ساتھ عامر بھائی یہ بھی پوچھنا چاہوں گا, الیکشن جو ملتوی ہوا اس کے ریزنز آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ جیسے ہی الیکشن ملتوی ہوا تو کچھ آڈیو لیکس کی بھی بھرمار ہوئی, تو ان چیزوں پر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اصل میں ہم کھڑے ہوئے کچھ اہم ایشوز پہ, جی تو اب وہ جب اسٹیبلشمنٹ کہہ لو یا دوسرے لوگ کہہ لو, تو وہ گراؤنڈز پہ جب جاتے ہیں تو پلس لیتے ہیں لوگوں کی, تو ان کو ان کی جانب سے, لوگوں کی جانب سے یہ رپورٹس آتی ہے کہ ہمارے بارے میں کہ وڑائچ الیکشن جیت جائے گا, اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم جیتے ہیں. تو انہوں نے 13 سے 18 کیا, 18 پہ جج صاحب بیمار ہو گئے تو الٹرنیٹ جج نہیں دیا گیا, پھر الٹرنیٹ جج نہیں دیا تو پھر 23 پہ چلے گیا. 23 پہ انہوں نے سپریم کورٹ کے انٹرویوز کی ڈیٹ رکھ دی, ہم نے ڈیٹ آگے کی تو انٹرویوز کینسل کر دیے, پھر اب ہم لے رہے. مین وائل جو ہے آڈیو لیکس ڈفرینٹ قسم کی کہی انہوں نے. پرپس کیا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری کریکٹر اسیسینیشن کرنا, لوگوں کے دلوں میں جو ہمارا ایک ووٹ بینک چل رہا ہے اس کو ڈسٹرب کرنا, وداؤٹ گوئنگ ٹو کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے, وہ بات کی بات ہے. جی بٹ پرپس بیہائنڈ کیا تھا کہ اس اسٹیج پہ یہ سب حرکتیں کرنے کا, پھر پرپسلی اپنے لوگوں کو, ہمارے تمام دوستوں کے خلاف پوسٹیں لگانا, ان کو پرووک کرنا تاکہ وہ ریئیکٹ کرے, اور پھر الٹی سیدھی حرکتیں کرنا, ایف آئی آریں کٹانا. یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ وہ گھبرا چکے ہوئے, اور وہ گراؤنڈ پہ ان میرٹ ہم سے نہیں لڑ پا رہے. تو اب ان کو جب آپ کسی کو میرٹ پہ نہیں ہرا پا رہے ہوتے تو پھر آپ کو اس کو ہرانے کے لیے سازش کرنی پڑتی ہے. تو اب وہ سازشوں کا سہارا لے رہے, اور ان کی سازشیں بھی ناکام جائیں گی انشاءاللہ. بالکل ایسا ہی ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا, آپ نے زورین نظامانی صاحب سے بھی کے ساتھ بھی پوڈ کاسٹ کی, اور انہوں نے حال ہی میں ایک آرٹیکل لکھا جو بہت فیمس کیا اور وہ ٹاپ ٹرینڈ بنے. اس آرٹیکل پر آپ کے کیا کمنٹس ہوں گے؟ دیکھو زورین بھائی یہ چھوٹا, اصل میں کیسے نظامانی دوست ہیں, بھائی ہیں, جی تو وہ بھائی بھی ہے, زورین وکیل بھی ہے, کراچی بار ایسا کا ہی. نیبر بھی ہے, تو بتیجا ہے. تو وہ اچھا آرٹیکل اس نے لکھا تھا. اس میں زیادہ ڈیبیٹ اس لیے نہیں کرنا, بات نہیں کرنا چاہتا کہ کیسر بھائی نے یا فیملی نے جو اسٹانس لیا ہے تو ہم اس اسٹانس کے ساتھ ہیں کہ صحیح ہے, فیملی بیٹر نوز کے, بٹ بس دیئر اوپینین یا زورین کا کیا کہنا تھا.
کہ بس بھائی یہ پازیٹیو سوچ ہے، پازیٹیو خیالات. بالکل ایسا ہی ہے، اور ساتھ ساتھ عامر بھائی یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا، سندھ نے جو محبت آپ کو دی ہے، کیا اتنی ایکسپیکٹیشنس آپ کو پہلے تھی کبھی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، سوچا بھی نہیں تھا. یہ ہمارے ساتھ ایک فلمی سین ہوا، میں اکثر کہتا ہوں لوگوں سے. فلمی سین ایسے ہوا، ہم تو یہاں سے پروٹیسٹ پہ گئے تھے، جی تو ہمیں تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ہم اتنے بڑے لیول پہ مشہور ہو جائیں گے، یا اتنی محبتیں ہمیں ملنے لگ جائیں گی، یا ہم یہ ان سا ہے وہ ہیرو دو وہ ہمیں ادھر قوم ڈکلیئر کر دے گی. تو ہم نے یہ سب نہیں سوچا تھا. ہم تو ایک روٹین میں گئے تھے، اپنا پروٹیسٹ کیا، ایک دن پروٹیسٹ، ایک دن پہنچے، پورا دن گزارا، پھر سوئے، پھر اگلے دن پورا دن گزارا. صبح کے ٹائم پہ کوئی فائرنگ ہو گئی، اس کے بعد پھر ہم بیٹھے تھے. تو ایک دم سے میں دوسرے دن ایک رات سو گیا، دوسری رات سو کے جب صبح اٹھا تو میری جس جگہ میں سو رہا تھا رہائش تھی، وہ کیمپ سے 40-50 قدم پہ تھی، 30 قدم کہہ لو. تو باہر بڑا رش تھا. تو میں نے پوچھا لڑکوں سے کیا ہو گیا، تو انہوں نے مجھے بولا کہ بھائی یہ سب آپ سے ملنے آئے. تو قوم کو صرف ایک بات کی خوشی تھی کہ کسی نے ایٹ لیسٹ کوئی اسٹینڈ تو کیا، کسی کوئی کھڑا تو ہوا، کسی نے کوئی اسٹینڈ تو لیا، ورنہ تو کوئی اسٹینڈ لینے کو تیار نہیں تھا، کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا. تو ان کا ایک یہ تھا کہ بھئی کم از کم کوئی کھڑا ہوا. ان کو اس بات میں انٹرسٹ نہیں تھا کہ رزلٹ کیا آئے گا، جی کہ رزلٹ تو بات کی بات تھی، بٹ اس بات پہ ان کو خوشی بہت تھی کہ ایٹ لیسٹ کچھ ریزسٹنس آئی. پھر اس میں بہت ساری کوپرس پارٹیوں نے، زین شاہ صاحب ہو گئے، دیگر دوست ہو گئے، ان سب نے ایک بڑا پوزیٹیو رول پلے کیا. تو ظاہر ہے پبلک نے، سب نے، تو یہ اتنے بڑے کام ایسے پوسیبل بھی نہیں ہوتے ہیں. تو بڑا پیار ابھی بھی میں جب جاتا ہوں تو اتنی محبت پیار دیتے ہیں کہ بس میں کہتا ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہے شکریہ ادا کرنے کے. تو ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنا اللہ تعالیٰ عزت دے دے گا. عامر بھائی بالکل ایسا ہی ہے، اور سندھ کے لوگ بہت معصوم اور سادہ سے لوگ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی وہ کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ اگلا بندہ نمک حلالی کر رہا ہے اور وہ ہمارے ساتھ سچائی سے چل رہا ہے، تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کاسٹ کا کون ہے، کون سی قومیت سے ہے، وہ اسے اپنا بھائی، اپنا رہبر سمجھ کے اس کے ساتھ ہی چل پڑتے ہیں. اور ایسا ہی معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہے. اور ساتھ ساتھ عامر بھائی یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ اگر آپ جیت جاتے ہیں الیکشن، تو کون سی ایسی تحریکیں ہیں جو آپ نے سوچ کے رکھی ہیں کہ یہ تو ضرور چلانی ہے ہم نے؟ دیکھیں ہمارا 26ویں 27ویں امینڈمنٹ کی تحریک ہم نے روک کے رکھی ہوئی ہے. جی اس کے علاوہ اگر کوئی ایشو آتا ہے فرنٹ، تو یا کوئی فردر کوئی امینڈمنٹ آتی ہے یا کوئی قومی ایشو آتا ہے، تو ظاہر ہے اس کو ہمیں کہ یہ بھی اپنا رول پلے، پوزیٹیو رول پلے کرنا پڑے گا. ہم کمپرومائز بار نہیں ہے. ہماری کوشش ہے کہ انڈیپینڈنٹ بار ہے، اور وہ بار ہے جو حقیقی نمائندگی کرے. اور بار کا خالی کام ویلفیئر نہیں ہے، بار کا یہ کام ہے کہ بار جو ہے قومی ایشوز کو، اور رول جو بھی یہ ادر ایشوز ہیں جو ریلیونٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن ہے، باقی ان جو ہوتا ہے وہ گارڈ ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن کا. اس کی یہ آئینی ذمہ داری ہے یا اخلاقی یا معاشی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کی حفاظت کرے. تو ہم اپنا رول پلے کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. لاسٹ میں ایک سوال، اس کے بعد ہم ایک مختصر سے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے. ایک میں نے دیکھا کیس جس میں جج صاحب بری کر دیتے ہیں دو لوگوں کو، لیکن اس کے بعد بھی پولیس ان کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے، اور ظاہر ہے آپ بھی وہاں موجود تھے، آپ نے یہ پوری صورتحال دیکھی. اس صورتحال پر آپ کیا کہتے ہیں؟ جینی امان چانڈیو اور سرمن میرانی کا کیس تھا. اس میں بڑا افسوس ہوا کہ جس طریقے سے پولیس کسٹڈی لے کے بھاگ گئی، انصاف کا مذاق اڑایا گیا اور ایک بہت نیگیٹو میسیج دیا گیا، اور جج صاحب کو کہا کہ آپ جو کر سکتے ہیں کریں، ہمیں انسٹرکشن ہے کہ ہم خود دیکھ لیں گے. اور پھر اس کے بعد آپ 26ویں 27ویں امینڈمنٹ کے بعد سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جوڈیشری جو ہے یہ بہت ہی زیادہ کمپرومائزڈ ہو چکی ہوئی ہے. تو اب اس میں وہ دم نہیں ہے کہ یہ کسی کے خلاف ایکشن لے سکے.
بالکل ایسا ہی ہے عامر بھائی. لاسٹ میں ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں کسی نہ کسی شخصیت کا ہم نام لیتے ہیں اور جو پہلا کمنٹ آپ کے ذہن میں آئے وہ آپ ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے پہلے علی احمد کرد صاحب. گریٹ پرسن، بریو مین. میڈم رابعہ باجوہ صاحبہ. گریٹ لیڈی، بریو لیڈی. اطہر عباس سولنگی صاحب. ڈیئرنگ فرینڈ اینڈ ویری سنسیئر فرینڈ. کے بی لغاری صاحب. ہارٹ ٹچنگ، ویری بولڈ پرسن. سر حسیب جمالی صاحب. ویری سنسیئر پرسن. سرفراز میترو صاحب. نو کمنٹس. جی ایم کورائی صاحب. جی ایم کے لیے کوئی کمنٹ نہیں کریں گے، وہ ہمارا اوپننٹ ہے. باہر اپنا جی اچھا نہیں لگے گا. کوئی اچھی بات بھی بالکل کر سکتے ہیں، کوئی بھی جو بھی ذہن میں ہے. اچھا نہیں لگے گا، اچھا بولوں گا تو بھی وہ بولیں گے کیوں بول رہا ہے برا. اسی لیے ان دونوں کے لیے میں نے اچھا کہہ رہا ہوں، برا کہہ رہا ہوں. رحمان کورائی صاحب. انرجیٹک. ارشد شر صاحب. ارشد the same also like رحمان young energetic. پولیٹکس کی شخصیت کے نام پوچھ سکتے ہیں اگر آپ اجازت دیں. عمران خان صاحب. خان صاحب لیڈر آف دی نیشن ایٹ دس مومنٹ. نواز شریف صاحب. پاسٹ آف پاکستان. آصف علی زرداری صاحب. in mid of past and future. حافظ نعیم الرحمان صاحب. حافظ صاحب is nice person. مرتضیٰ باب صاحب. nice person. ضیاء الحسن نجار صاحب. نجار صاحب again وہ اچھا بولوں گا تو بھی بولیں گے غلط بول رہا ہے، جو بھی بول رہے ہیں کچھ صحیح. اچھے بندے. بہت شکریہ عامر بھائی، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے آپ کو اپنے ساتھ دیکھ کر. تھینک یو. ناظرین محترم، آپ نے صدر کراچی بار ایسوسیشن جناب عامر نواز برائس صاحب کے اسٹانس کو بھی سنا، اور بولڈ ہیں، بلنٹ ہے، وکلا کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، قومی مسائل پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سندھ کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ کسی اور پوڈ کاسٹ میں کسی اور گیسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.